اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ہارڈ اور برننگ نیوز، بریکنگ نیوز آپ کو ایک ہی دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے ایک ناجائز صہیونی ریاست نے ایران پر بہت بڑا حملہ کرتے ہوئے ایران کی تمام ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو شہید کر دیا، اور ایران کو بھاری جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ، بلا شبہ ایران کے لیے یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے، ایران کو ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اور اس وقت آپ یقیناً جو بھی کوئی بڑے میڈیا چینل جتنے بھی ہیں ان کو کھولیں، اگر آپ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کا اگر آپ جائزہ لیں، اگر آپ وہاں پر اگر لوگوں کا تجزیہ و تحلیل سنیں، تو یقیناً تمام لوگ ایران کے حوالے سے اس جانی ایران کے نقصان کا، ایران کو اتنا بڑا جو نقصان دھچکا پہنچا، ٹاپ ملٹری لیڈرشپ، تمام جتنی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ تھی ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے جناب والا، تجزیہ و تحلیل کرتے ہوئے، تجزیہ و تحلیل سنتے ہوئے ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ جب بھی کسی واقعے کے حوالے سے تجزیہ و تحلیل سن رہے ہوں تو آپ کے پاس اس واقعے کے یا اس بالخصوص اس ماجرے کے حوالے سے آپ کے پاس مکمل معلومات اگر نہیں ہیں تو آپ تجزیہ و تحلیل کرنے والے کے جو موٹیوز ہیں، وہ جس طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہے، آپ اس کی رو میں بہ کے نکل جائیں گے۔ ایسے میں یہ جو آپ کو اس وقت جو جس نے تجزیہ نگار ہیں ایران کے اس ایک خاص جانی نقصان کی طرف متوجہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایران کو جتنا بڑا دھچکا پہنچا ہے، جتنا بڑا جانی نقصان ہوا ہے، جتنا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، اس کا کسی صورت میں بھی ازالہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ، اگر آپ تجزیہ و تحلیل کرنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ تجزیہ و تحلیل اس وقت جتنے آپ نے سنے اس میں آپ کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں، اور آپ بلکہ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس تمام تر ابھرتے ہوئے سینیریو کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں، اصل راز کو جاننا چاہتے ہیں، تو کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ اسرائیل اور امریکہ کا اصل ہدف اور آبجیکٹو یہ ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو ختم کرنا، صفحہ ہستی سے مٹا دینا، یہی اصل اس کا ہدف اور آبجیکٹو تھا؟ تو قطعاً آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ قطعاً آپ کو یہ تجزیہ و تحلیل جس کا آپ نے سنا اور آپ نے اس کو قبول کیا، آپ انتہائی غلط راستے پر ہیں، آپ بالکل اس حوالے سے کچھ بھی نہیں جانتے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، راز کیا ہے، اصل ماجرا کیا ہے ایران کے درمیان اور ان سپر پاورز کے درمیان، نام نہاد طاقتوں کے درمیان، یہ جو اس وقت انسانی حقوق کے علمبردار چیمپئن ممالک اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے درمیان اور ایران کے درمیان اصل ماجرا کیا ہے، تو آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کا ان شاتوں کے بعد، ان حملوں کے بعد اسرائیل کی طرف سے جو ایران پر کیے گئے ہیں، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دیا گیا ایک بیان اس تمام ماجرے، اس تمام تر صورتحال کو وہ بیان اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان طاقتوں کا ہدف کیا تھا، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ طاقتیں کیا چاہتی ہیں، یا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل ایران اور ان طاقتوں کے درمیان اصل ماجرا کیا ہے، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سینٹینس کا جو بیان ہے اس کے اندر سب کچھ سمویا ہوا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اب بھی، یعنی ان شاتوں کے بعد تمام ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے بعد، اب بھی ایران کے پاس موقع ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر یورینیم انریچمنٹ پر معاہدہ کرے اور اپنے آپ کو ان شرائط کے ساتھ اس معاہدے کو قبول کرنے کے لیے تیار کرے جو امریکہ نے اس کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ ہے اصل ماجرا، یہ ہے اصل راز، یہ ہے اصل آبجیکٹو، یہ ہے اصل ہدف۔ یہ شاتیں، یہ ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کا صفحہ ہستی سے مٹ جانا، یہ نہ اصل آبجیکٹو تھا، نہ ہدف تھا، اور نہ یہ اصل راز ہے ان کے درمیان۔ اصل راز یہ ہے کہ ایران کو یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر کے معاہدہ کروایا جائے۔ اس سے قبل کہ ہم مزید آپ کو اس ماجرے کی حقیقت سے آشنا کریں، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آنے والا وقت، آنے والا زمانہ، دور حاضر کے اندر اس وقت جو جدید ترین ٹیکنالوجیز ہیں، بالخصوص توانائی کے حوالے سے، اس وقت جو آج کے زمانے کے اندر رائج توانائی کے جو ذرائع ہیں، جو سورسز ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، بلکہ آنے والا زمانہ، آنے والی جو توانائی کا جو سورس ہے اصل، وہ ایٹمی توانائی کا زمانہ ہے۔ دنیا کی ہر چیز شفٹ ہو جائے گی۔ یہ جو دور حاضر میں جن سے ہم استفادہ کر رہے ہیں توانائی کے ذرائع سے، مثال کے طور پر پیٹرول، ڈیزل، کوئلہ، باقی جتنی چیزیں جو ہے وہ زمین سے نکل رہی ہیں، معدنیات، یہ سب کچھ یہ سب پیچھے رہ جائیں گی۔ توانائی کا اصل سورس، اصل منبع، اصل ذریعہ صرف اور صرف ایٹمی توانائی رہ جائے گی۔ اور یہ سپر پاور، یہ بدماش طاقتیں اس راز کو جان چکی ہیں کہ کہ وہ پہلی بات ہے، وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ڈیولپنگ کنٹریز، بالخصوص ایران جو ان کا دشمن ملک ہے، وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی بلکہ شمار نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس کے لیے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کا لفظ استعمال کریں تو یہ مناسب لفظ ہے، کیونکہ ایران کی چاروں طرف سے 79 کے انقلاب کے بعد سے لے کر استعماری طاقتوں نے جب سے اس کے چاروں طرف سے معاشی ناکہ بندی کی، ایران کے پاس کسی قسم کے وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں کہ جس سے وہ جدید ٹیکنالوجیز کی طرف اپنی ڈیولپمنٹ کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود سلام ہے، سلوٹ ہے رہبر معظم کو، ولی فقیہ کو، امام خامنائی کو، جنہوں نے ایران کو اپنے وسائل سے، اپنے ہیومن ریسورس سے، اپنے جوانوں کی انٹلیکچوئل وزڈم سے اور اپنے بزرگوں کی انٹلیکچوئل وزڈم پر استفادہ کرنے کا نہ صرف راستہ فراہم کیا، بلکہ ہدایت کی اور تاکید کی کہ اپنے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو کر سکتے ہو کرو اس ملک کے اندر۔ اور ولی فقیہ نے بھرپور طریقے سے ان کو مدد فراہم کی، تعاون فراہم کیا، ان کے راستے سے تمام وہ رکاوٹیں ہٹائیں۔ اگر آپ پاکستان کی مثال لیں، پاکستان کے اندر اگر کوئی بندہ کام کرنا بھی چاہے تو بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ کبھی بھی عوام کی فلاح و بہبود کا کوئی منصوبہ جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اتنے روڑے اٹکاتے ہیں
کرپشن میں بیوروکریسی جو بیٹھی ہوئی ہے, سول بیوروکریسی, وہ ایک عام بندہ جو کلرک ہے وہ بندہ بھی اتنا بڑا فرعون ہوتا ہے کہ وہ اس کو سامنے ملک کی ترقی باہر میں جائے وہ کہتا ہے کہ پہلے میرا جیب گرم کرو. تو کون پھر ایسا بزنس مین ہوگا کہ جو کروڑوں اربوں روپے لگا کر ایک 2% کے کلرک کے سامنے آ کر اپنی ذلت اور رسوائی کو جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. رابر معظم کو سلام ہے کہ انہوں نے تمام تر رکاوٹیں ہٹا کر اس ملک کی جدید ترین ٹیکنالوجی جو جس کا آنے والا زمانہ ہے یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے جوانوں کو, اور اس کے علاوہ بھی ان کی انڈسٹری اگر آپ دیکھیں سمگلنگ کا مار پاکستان بھر میں بھرا ہوا ہے. یہ سمگلنگ ہو کر پاکستان میں کیسے آتا ہے؟ وہ سب ان کی انڈسٹری اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے. یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے استعمار کو. امریکہ اور اسرائیل کو بالخصوص یہ جو ایٹمی ٹیکنالوجی جس پر آنے والا زمانہ مکمل طور پر اس پر شفٹ ہو جائے گا, وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے. پورا راز اس ایک جملے میں ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے معاہدہ کرے اور گھٹنے ٹیک دے, اور اس کے مقابلے میں نہ ایران کے لیے یہ شرطیں کوئی معنی رکھتی ہیں, اور یقیناً دوسرا جو فرد ہے وہ ایک کاسمیٹک فتح اپنی حاصل کرنے کے لیے یہ بڑی بڑی شرطوں کو استعمال کر کے خوف اور ہراس پیدا کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اگر اب بھی تم میرے ساتھ معاہدہ کر لو تو ہم تمہیں اس سے کسی بڑے خمیازے اور بڑے کسی نقصان سے جو ہے وہ کسی نقصان میں پڑنے کا اندیشہ نہیں ہوگا. لیکن ایران کو پتا ہے کہ ان کا آبجیکٹو ان کا کیا ہے, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارا آبجیکٹو کیا ہے. انہیں پتا ہے کہ اگر ملک کو ترقی دینی ہے, اگر قوم کو ترقی دینی ہے, تو چند شرطوں کو مد نظر نہیں رکھنا ہوگا, یعنی چند شرطوں کے نقصان کو مد نظر نہیں رکھنا ہوگا. گو کہ یہ شرطیں بہت بڑی ہیں, لیکن ان شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سرنڈر کر کے, ان شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گھٹنے ٹیک دیں, ان شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ اور استعمار کی جولی میں جا بیٹھے, ان شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کاسا لے کر اس کے سامنے بھیک مانگے اپنی امان کی, قطعاً ایسا نہیں ہوگا. رابر معظم امام خامنائی نے امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کہ جب امام حسین علیہ السلام سے یزید نے, امام حسین اور یزید کے درمیان جو جنگ کی اس کے بھی اہداف تھے, اور اس میں کون فتح یاب ہوا؟ دنیا یہ بتاتی ہے کہ یزید کا مقصد, یزید کا ہدف اس جنگ کا, یزید کا ہدف واحد اور واحد یہ تھا کہ امام حسین سرنڈر کرے, امام حسین یزید کے ساتھ معاہدہ کرے, امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے, اور امام حسین یزید کو قبول کرے تاکہ عالم اسلام یزید کو بحیثیت حکمران قبول کرے. امام حسین نے اپنی جان دے دی, قیمتی ترین جان. پوری کائنات اگر امام حسین کی جوتی پر قربان کر دی جائے تو امام حسین کی جوتی کی قیمت افضل ہے. لیکن امام حسین نے اپنے ہدف کی خاطر اپنی جان قربان کر دی, لیکن وہ ہدف کیا تھا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا. امام نے کہا نہیں, یہ بیعت نہیں ہو سکتی, جان ہاں اتنی قیمتی انمول جان دے سکتا ہوں, لیکن ہدف قربان نہیں کر سکتا. ہدف کیا, ایک فاسق کے ہاتھ پر بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ آج ایران کے سامنے بھی بالکل وہی راستہ ہے, یا ایران پورا دے دو, یا یہ قربانیاں شرطیں دے دو, یا بیعت کر لو, معاہدے پر دستخط کر لو, اور یورینیم انریچمنٹ اور آنے والی توانائی کا جو اصل منبع اور سورس ہے اس سے دستبردار ہو جاؤ. اور اگر وہ توانائی تمہیں چاہیے ہوگی تو ہمارے در پر آ کر گھٹنے ٹیکو, کاسالیسی کرو, بھیک مانگو, قرضے مانگو, IMF کے سامنے اپنے بندے بٹھاؤ اور گریہ وزاری کرو, گڑگڑاؤ, رو کہ ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں. ایران نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا, شرطیں دے دیں گے. یہ قربانیاں کچھ بھی نہیں ہیں. وہ لوگ جو تاریخ سے ادا ہیں, جب 79 کا انقلاب آیا 80 میں بلکہ 79 انقلاب آیا 80 میں 1980 میں عراق کے ذریعے, صدام کے ذریعے ایران پر امریکہ نے حملہ کروا دیا. 8 سال وہ جنگ جاری رہی. اس دوران پارلیمنٹ اڑائی گئی. تمام ٹاپ لیڈرشپ, ملٹری اینڈ سول اینڈ مذہبی تمام لیڈرشپ کا صفایا کیا گیا. شہید بہشتی جیسی ہستی جن کے بارے میں امام خامنائی اور امام خمینی کہتے تھے کہ تنہا اپنی ذات میں امت ہے, جس شخص نے تنہا آئین دیا ایران کو, شہید بہشتی جیسی ہستی, شہید مطہری جیسی ہستی, پارلیمنٹ میں شہید جواد باہنر, شہید رجائی, ایسے شخصیات پوری پارلیمنٹ اڑ گئی جس میں سینکڑوں لوگ تھے. اب تصور کریں, یہ تو پھر ملٹری لیڈرشپ جو انہوں نے 18-20 لوگ شہید کیے. اس وقت ایران کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں جنرل موجود ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ان کے پاس ملٹری کے لوگ ہیں, لاکھوں کی تعداد میں تو ان کے پاس پاسداران کے لوگ ہیں, بسیج ہیں, اسی طرح سائنٹسٹ ہیں لاکھوں کی تعداد میں. لیکن کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی کاسمیٹک ایک فتح کا اعلان کرتے ہوئے, ایک کاسمیٹک طور پر ایک جو ہے وہ سرجری کرتے ہوئے, آپریشن کرتے ہوئے اس نے اپنی فتح کا اعلان کیا کہ بظاہر میں جیت گیا ہوں, بظاہر ایران کو میں نے کمزور کر دیا ہے. لیکن حقیقی تجزیہ و تحلیل یہ ہے کہ جنگوں کے اندر جنگی اہداف کو مد نظر رکھ کر تجزیہ و تحلیل کیا جاتا ہے. جناب والا, اس وقت پاکستان کے اندر ایسے تجزیہ نگار موجود ہیں, بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کے اندر ایسے تجزیہ نگار موجود ہیں کہ جن کا تجزیہ و تحلیل سننے کے بعد آپ کا دل کرتا ہے کہ ایسا شخص کہ جس کو اتنے بڑے میڈیا ہاؤس کے اندر کسی شخص نے تجزیہ و تحلیل کے میدان میں لا کر بٹھایا, شاید کہ یہ شخص ممکن ہے کہ وہ ایک رپورٹر کو کہ ممکن ہے کہ وہ شخص تجزیہ و تحلیل کے لیے بھی واقف نہ ہو. دراصل یہ حقیقت میں ایسا ہی تھا کہ ایک رپورٹر شخص کو اٹھا کر تجزیہ و تحلیل کے میدان میں لا کر بٹھایا, اور اس تجزیہ و تحلیل والے بندے نے یا اپنے تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت سے استفادہ کرتے ہوئے کیا کہا کہ حماس کو کس نے کہا تھا کہ وہ اسرائیل جیسی سپر پاور سے جا کر ٹکر لے اور اس کے بدلے میں 50,000 بندہ گوا دے. تو جناب والا, تجزیہ و تحلیل کے میدان میں جب آپ اترتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے وہ اہداف, وہ آبجیکٹو جس پر آپ تجزیہ و تحلیل کر رہے ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. آپ کو پتا تو ہے جی کہ جنگوں کے اندر آبجیکٹو, دو فریقوں کے درمیان جو جنگ ہے اس کا آبجیکٹو کیا ہے, ہدف کیا ہے, آپ کیا تجزیہ و تحلیل کر رہے ہیں. جناب والا رپورٹر صاحب, آپ تجزیہ و تحلیل کے میدان میں مینجمنٹ کی طرف سے اتارے گئے, بہت بڑی غلطی کی آپ کے ادارے نے, آپ کے مینجمنٹ نے. لیکن آپ کے اندر اتنی کامن سینس تو ہونی چاہیے کہ ہدف اور آبجیکٹو کیا تھا. سنیے, رابر معظم نے فرمایا کہ اسرائیل کا ہدف اور آبجیکٹو یہ تھا کہ حماس کو صفائی ہستی سے مٹانا, اسرائیل کا آبجیکٹو یہ تھا کہ اپنے قیدی حماس کی قید سے چھڑانا, اور اسرائیل کا ہدف یہ تھا کہ وہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے بعد
اور اپنے اور حماس کا صفایا کرنے کے بعد اس خطے کے اندر گریٹر اسرائیل کے پلان کو عملی جامہ پہنا سکے، تو اس تمام تر اپنے آبجیکٹو اور اہداف میں وہ بری طرح فیل ہوا۔ نہ وہ اپنے قیدی چھڑا سکا اپنی شرائط پر، نہ وہ صفائی ہستی سے بٹھا سکا حماس کو۔ اگر قیدی چھڑایا، ایک قیدی یہاں سے چھڑایا تو 33 قیدی وہاں سے چھوڑنے پڑے، یہ ریشو تھی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جنگی اہداف کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے جنگوں کا آغاز ہوتا ہے، بلکہ جنگیں ہوتی ہی آبجیکٹو اورینٹڈ جنگیں ہوتی ہیں۔ آج اسرائیل نے جو جنگ چھڑی اس کی اورینٹیشن کیا ہے، اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر کے معاہدے اپنے ساتھ معاہدہ کروایا جائے، ایران کو گھٹنے ٹیک کر امریکہ کے ساتھ بٹھا کر معاہدہ کروایا جائے، جبکہ یہ ڈنڈورا جو پیٹا جا رہا ہے کہ وہ ایٹم بم بنا رہا ہے، یہ صرف اور صرف آئی واش ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ وہ آنکھوں میں دھول جھونک کر دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم اس کو ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے۔ دراصل وہ یہ چاہتا ہے کہ آنے والے زمانے کے اندر جو توانائی کا اصل منبع ذریعہ ہے، یورینیم انریچمنٹ، ایٹامک انرجی، اس پر ایران کو دسترس اور ایران کو رسائی اس تک حاصل نہ کرنے دی جائے، یہ اصل ہدف اور مقصد۔ لیکن نہ ایران اپنے اس ہدف سے دستبردار ہوا، اور نہ ان طاقتوں نے یہ جو شاطیں ان کے ذہن میں ہے کہ یہ شاطیں لے لی اور ہم نے بس اب ریلیکس ہو گیا، ہمارا ہدف پورا ہو گیا، نہ ان کو ابھی بھی تل ملا رہے ہیں۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید نے یہ کہا تھا ان ہستیوں کی ناموس سے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے، کہ خدا نے تمہیں ذلیل اور رسوا کیا، لیکن بی بی زینب نے کہا کہ یزید نہ، تو سخت غلط فہمی میں ہے، ہم نے تو ان لاشوں کے درمیان خدا کے حسن کے جلووں کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ آج ایران کے ولی فقیہ کا یقیناً یہ ان کا ایک نظریہ ہے کہ یہ لاشیں ہمیں جھکا نہیں سکتی، کیونکہ ہم نے خدا کے حسن کے جلووں کے علاوہ ان لاشوں میں کچھ نہیں دیکھا۔ یہ جو ہم نے ٹاپ ملٹری لیڈرشپ قربان کی، اس کے پیچھے ہمارا ایک فخر ہے، ہمارے سینے پر وہ ایک تمغہ ہے۔ کون سا تمغہ؟ انکار کا تمغہ۔ وہ حسین علیہ السلام نے جو یزید اس وقت کی سامراجی بدماش طاقت کو انکار کیا تھا سرنڈر ہونے سے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے، اس سے معاہدہ کرنے سے، اسی طرح آج ولی فقیہ امام خامنئی کی رہنمائی میں اس وقت جو مذمتی ایک محاذ ہے، ان کا انکار ان کے سینے پر سجے ہوئے اس تمغے کے مترادف ہے، جس کو یہ شاطیں مزید زیادہ روشن اور تابناک کرتی ہیں۔ یہ شاطیں اس تمغے کو، اس انکار کو اقرار میں نہیں بدل سکتی، اور اسی لیے یزید وقت امریکہ نے فوری طور پر بیان دیا کہ ہم نے ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کا صفایا کر دیا، اب ایران کے پاس اب بھی ٹائم ہے، ایک موقع اور ہے کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، سرنڈر کرو، آ جاؤ، فوری طور پر معاہدے میں داخل ہو، آ جاؤ، سرنگو ہو جاؤ، آ جاؤ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو، یزید وقت کے ہاتھ پر۔ امام خمینی نے اپنے وقت میں جب اس کا فتویٰ، اس ملعون رشدی کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، تو لوگوں نے آ کر امام خمینی کو کہا تھا کہ آپ بہت بڑا، آپ نے بلنڈر کیا، آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا آپ نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا، جو برطانیہ کا ایک شہری ہے، اس نے توہین رسالت کی اور آپ نے فتویٰ دیا اس کے قتل کا۔ انہوں نے کہا بالکل دیا، میں نے ہوش و حواس میں فتویٰ دیا اور میں اپنے فتوے پر قائم ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کو اس کا شدید خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ لوگوں نے کہا جی کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے اوپر معاشی ناکابندی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا اور کیا نقصان ہوگا؟ انہوں نے کہا آپ کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا اور بتاؤ اور کیا نقصان ہوگا؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے آپ پر جنگ تھوپ دی جائے۔ انہوں نے کہا کوئی اور بتاؤ نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کو ایران سے ہی ہاتھ دھونے پڑے۔ اس وقت امام خمینی نے انتہائی زیادہ پرسکون لہجے میں فرمایا کہ یاد رکھو، میرا کام، میرا ہدف، میرا آبجیکٹو اسلام بچانا ہے، اسلامی تعلیمات بچانی ہے، قرآن بچانا ہے، ایران بچانا نہیں۔ اس نے میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور میں اس وجہ سے خاموش بیٹھوں کہ ایران بچانا ہے، نہ، میں نے اسلام بچانا ہے، اسلامی تعلیمات بچانی ہے۔ آج بھی یاد رکھو کہ یہ شیعہ ولی فقیہ، اس نے حسین کی اس سیرت، حسین کی اس حسین کے اس انکار کو بچانا ہے۔ کیا اس سامراجی طاقتوں کے سامنے اس لیے سرنگو ہو جائے کہ اپنے یہ چند جرنیل جو ہے ان کی زندگی کا تحفظ اور بیمہ کروا لے؟ قطعاً ایسے نہیں ہوگا۔ ہدف یاد رکھیں تجزیہ و تحلیل کرنے والے اور تجزیہ و تحلیل سننے والے، کہ اس وقت جنگی میدان کے اندر امریکہ اور اسرائیل کا ہدف ایک ہے کہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر کے آنے والے دور جدید کی ٹیکنالوجی پر دسترس حاصل کرنے سے روکا جائے، جبکہ رابر معظم امام خامنئی کو پتا ہے کہ یہ ملک، یہ قوم اپلفٹ ہوگی جب پورا ملک ترقی کرے گا، جب آنے والا زمانہ ہی اٹامک انرجی پر شفٹ ہو جائے گا، تو یقیناً ملک کی ہر چیز، دنیا کی ہر چیز، اس پر آپ کی انڈسٹری، آپ گاڑیاں، آپ کی ہر چیز، فیکٹریاں، انڈسٹریز، ہر پروڈکٹ آپ کے ہاتھ میں جو پہنچے گی وہ اس اٹامک انرجی کے ذریعے بن کر آپ کے ہاتھ میں پہنچے گی۔ لہٰذا وہ کسی صورت میں بھی اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے، چاہے ایران چلا جائے، چاہے شاطیں دے دیں، لیکن ہدف سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے، جس نے امام حسین کو اپنا امام مانا، امام نے فرمایا تھا کہ ہے ہاتھ من ذلہ، امام نے فرمایا تھا کہ یزید کے بارے میں کہا تھا، ابن زیاد کے بارے میں کہا تھا کہ اس ملعون نے ہمیں دو رائے پر لا کھڑا کیا ہے، ایک راستہ عزت کا راستہ، دوسرا راستہ ذلت کا راستہ ہے۔ عزت کے راستے میں تلواریں، شمشیریں، شاطیں، جان قربان کرنا ہے، لیکن ہے عزت کا راستہ۔ ذلت کے راستے میں جان کا تحفظ ہے، لیکن ہے ذلت کا راستہ، پوری دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے کا راستہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ میں اس خون سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس کا تعلق عزت سے ہے، اور ہے ہاتھ من الذلہ، کہ ہم کسی صورت میں ذلت قبول نہیں کریں گے۔ اور یہی آج کے رابر معظم امام خامنئی، سید علی خامنئی کا نعرہ ہے کہ یہ شاطیں، اس سے بھی بڑی شاطیں ہو سکتا ہے ہمارے منہ میں خاک، لیکن شہادت ہمارا تو امتیاز ہے، شہادت ہمارا فخر ہے۔ اور رابر امام خامنئی کا بھی، ان کی اس مجاہدانہ زندگی کا، خدا اگر ان کو دنیا سے الٹیمیٹلی تو جائیں گے، تو کیوں نہ شہادت کی دعا کی جائے ان کے لیے، لیکن طول عمر کے ساتھ، خدایا جب ان کا وقت مقرر کر دے تو ان کی شہادت کی زندگی نصیب فرما۔
ممکن ہے کہ وہ ان کو بھی شہید کر دیں، لیکن اس کے باوجود سرنڈر نہیں کریں گے. شہادت اپنی جان دشمن کے، اپنی گردن دشمن کے ہاتھوں کٹوانا پسند کریں گے، لیکن